بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ہمارا درس جو ہے صفحہ نمبر 188 سورہ التوبہ کا دوسرا درس ہے، آیت ہے 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. گزشتہ درس سے جڑتے ہیں، ہم نے ختم کیا تھا حتی یسمع کلام اللہ، یعنی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم بن عدی نے پناہ دی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص آتا ہے آپ کے شہر میں مسلمانوں کے، کہتا ہے کہ مجھے قرآن سننا ہے، تو اسے اجازت دو. اب یہ کون ہے؟ یہ نارمل شخص نہیں ہے. جیسے کہ کچھ لوگ مدینہ میں ہی رہتے تھے، ان کو اجازت نہیں دی. حربی، یعنی حربی بولو تو جن سے دشمنی ہے. تو دو قسم کے لوگ ہیں آج بھی، حربی یعنی دشمن، اور نارمل جن کو کوئی مسلمانوں سے دشمنی نہیں ہے. تو نارمل تو آ سکتا ہے، تو حربی چاہے چلو میں قرآن سننا چاہتا ہوں تو آنے دو. تو دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سننے دو، سننے کے بعد اس کو اختیار ہے، نہیں مانا تو اس کی جگہ پہ چھوڑ دو. اب یہاں یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کلام اللہ، یہ تو حتی یسمع، حتی کی وجہ سے اصل میں کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا. حدیث میں بھی ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے طریقے سے بھی ہے خیر الکتاب کتاب اللہ، اس سے بحث نہیں. لیکن ہے کہ کلام کے بارے میں یہ ہم عمومی درس میں نہیں بتاتے، لیکن پھر کبھی آپ کے سامنے مسئلہ آئے تو کہیں گے کہ ہم کو تو بتایا ہی نہیں گیا، اس لیے میں نے اسے اختیار کیا کہ آج میں بتا ہی دوں. کئی چیزیں ایسی ہیں نا عوام میں اس چیز کو پیش نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ نے سنا کسی نے بیان شروع کیا وحدت الوحید، نہیں، وحدت الوجود کوئی نہیں شروع کرتا ہے. اب آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ غلط جواب دے گا. بھائی اللہ کا کلام، کلام اللہ کیا ہے؟ تو میں اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ مستحضر رہے گا. باقی آپ ٹرائی کریں. اچھے سے اچھا آدمی اللہ کا کلام کیا ہے؟ مخلوق کے غیر مخلوق، تو وہ یہی کہے گا کہ مخلوق. استغفر اللہ، اللہ کا کلام مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں سمجھ رہا ہوں. یہ اور چیز ہے، دیکھو یہ دفتر ہے، یہ مخلوق نے بنایا. تو جس طریقے سے کعبہ اللہ کا گھر ہے، پتھر تو مخلوق نے طرح سے اور لگائے. تو جس طرح کعبہ میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تو قیامت سے پہلے ڈھا دیا جائے گا، تو اس کے بھی حروف اڑ جائیں گے. یہ تو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلام. اب سنیے کیسے آپ کو یاد رہے گا، پھر کبھی نہیں بھولیں گے. ان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے. کیا ہے سمیع؟ اللہ کی صفت ہے نا. علیم کیا ہے؟ اللہ کی صفت. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ کی ذات میں، اس کے نامہ میں، اس کی صفات میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو سونپا اللہ کا کلام، تو مخلوق کیسے ہوا؟ اللہ کی صفت. کیا ہے اللہ کا کلام؟ اللہ کی صفت. جیسے اللہ تعالیٰ سمیع، اللہ تعالیٰ کلام، تو اللہ کی صفت مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے. اب یاد رہے گا آپ کو. تو یہ ہے اللہ کا کلام. یہ کیسے ہو؟ اللہ کا کلام ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھ، سمیع بصیر ہم سمجھ نہیں سکتے. تو یہ ایمان کی بات ہے، اس لیے مجمع عام میں لوگ اس کو چھیڑتے نہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں درس. تو اب یاد رہے گا نا، ہارون الرشید، معتصم باللہ، بڑا اختلاف رہا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کے کہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے. لوگوں کو جیل میں ٹھوسا گیا. بعد میں سمجھ میں آیا سمجھانے سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے سمیع اللہ کی صفت ہے. اب جو ہم درس شروع کر رہے ہیں
اس کا دار و مدار براءۃ من اللہ و رسول، کہ اللہ کی جانب سے بیزاری، رسول کی جانب سے بیزاری مشرکین جو کافر ہیں ان کے تعلق سے. تو یہی شروع ہو رہا ہے کہ کیف یکون للمشرکین عہد، جب اللہ بیزار ہیں، رسول بیزار ہے، اظہار کر چکے، تو مشرکین سے عہد کیسے؟ اب کیف جسے ہم پوچھتے ہیں کیف حالک، تمہارا حال کیسا ہے، لیکن یہاں تعجب کے لیے کبھی سوال کیف حالک، آپ کیسے ہیں، کبھی تعجب کے لیے کیسے ہو سکتا ہے عہد مشرکین سے، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا بریء من المشرکین. تو گویا کہ اس تعجب میں انکار ہے، یعنی مشرکین سے عہد ہو ہی نہیں سکتا. بس اب اس چیز کو سامنے رکھیں مستحضر، پورا صفحہ سمجھ میں آئے گا. عند اللہ و عند رسولہ، ہاں ان کے ساتھ اب کوئی عہد نہیں. ان کو کتنی مہلت دی گئی؟ 4 مہینے، وہ اپنی جگہ پہ رہے گی. ہاں مگر جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس، تو جب تک وہ قائم رہیں گے تمہارے لیے اس عہد پر، فاستقیموا لہم، تم بھی قائم رہو. کون ہے وہ؟ مشرک ہے. ان اللہ یحب المتقین، اس لیے کہ تم اگر ایسا کرو گے، عہد کی مخالفت نہیں کرو گے، یہ پرہیزگاروں کا سیوا ہے. اب یہ عند المسجد الحرام کس کا عہد ہوا؟ تو عند ہے کیا؟ عند فی المسجد نہیں ہے. اگر یوں ہوتا کہ فی المسجد الحرام، تو مسجد حرام میں تو کسی سے عہد نہیں ہوا. وہ ہماری کلاس کہاں ہوگی؟ فی المسجد، فی مسجد عزیزیہ. لیکن عند کے معنی کیا؟ پاس. بالکل سند کے ساتھ ابن عباس. کون سا عہد؟ حدیبیہ. بات ختم ہو گئی. شمیسی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شمیسی وہی حدیبیہ ہے. ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ شمیسی سے بھی احرام باندھ سکتے عمرے کا، بعد میں لوگوں نے مجھے ٹوکا کہ آپ نے ایسے کیسے کہا. اس سے بھی غور سے سنیں. لوگوں کو ایک ہی معلوم ہے، مسجد عائشہ، مسجد عائشہ بس. رہتے ہیں عزیزیہ میں. کہاں؟ عزیزیہ میں. عزیزیہ کے بغل میں ہے مزدلفہ کا اینڈ، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. وہ آتے ہیں کہاں؟ مسجد عائشہ. تو مسجد عائشہ نہیں، یہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، کعبہ شریف، جبریل امین کے ذریعے نشانی لگ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تجدید کی. کیا ہے؟ تنعیم، جو مسجد عائشہ کہتے ہیں. جارانہ، مزدلفہ کا اینڈ، شمیسی، اصل میں حدیبیہ. اور اس طرف بھی ہے جبل عمر کے پیچھے. سب سے نزدیک مسجد عائشہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے. شمیسی تو زیادہ آئے گا، 12-13 ایسا آئے گا. تو عند الحدیبیہ میں صلح ہوئی تھی. بات ختم ہو گئی. یہ مجھے سمجھانا ہے. تو اچھا، اس کے علاوہ ایک میقات کسے کہیں گے؟ اب لوگ اس کو بھی میقات سمجھتے ہیں. میقات یہ نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں لگائیں. سب سے دور میقات مدینہ سے آتے وقت کیا اس کا نام ہے؟ الحذیفہ. جی. پھر یلملم. یہ دوسرا راؤنڈ ہے. تو گئے کہ بیچ میں ایک راؤنڈ، پھر باہر دوسرا راؤنڈ. وہ میقات ہے حج کو آنے کی. بیچ میں کیا ہے؟ حدود حرم، حرم کے پاس. اب آج آپ کے سمجھ میں آئے گا. تو یہاں سے شمیسی سے گھاس کاٹنا، درخت کو توڑنا، پرندوں کا شکار، یہ سب منع ہے. حدود حرم میں آ گئے آپ. جی. اب سوال آتا ہے کہ مسجد کعبہ میں جو نماز پڑھے گا اس کا اجر کتنا؟ 1 لاکھ. تو مسجد عائشہ میں جو نماز پڑھے گا اس کا کتنا؟ مسجد عزیزیہ میں جو نماز پڑھے گا اس کا کتنا؟ وہ حدود حرم میں ہے نا. یہ مسئلہ ہے بھائی. کعبہ شریف اور ہے اور عند المسجد الحرام اور ہے. آپ عزیزیہ میں پڑھیں، مسجد عائشہ میں پڑھیں، شمیسی میں پڑھیں، یعنی جو حد ہے کہاں شمار ہوگا؟ عند المسجد الحرام. تو یہ ثواب اس کے برابر نہیں ہے. وکیل کسی نے فتویٰ دیا، لکھا ہے، مگر آپ کے دماغ کو کھٹکتا ہے کہ نہیں ذہن کو؟
یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ایک آدمی حرم شریف میں داخل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر، اور ایک آدمی ہوٹل سے اتر کے عزیزہ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، برابر ہے؟ یعنی ایک کھٹکا تو لگے گا نا. دوسری بات، حرم، مسجد حرم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خالی رہتی ہے حرم، جیسے کہ شوال میں ہے نا. غور سے سنیے گا، آپ جاتے ہیں نماز کو، مسجد خالی اور صحن میں لوگ صفے باندھتے ہیں. یہ کون لوگ باندھتے ہیں؟ دکاندار، تاکہ سلام پھیرے اور دکان کھولے. لیکن جو لوگ باہر سے آتے ہیں سفر کر کے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ اقتدا ہوگی؟ اقتدا کب ہوگی باہر؟ بھائی جدہ میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، مسجد بھر جاتی ہے تو خاص پر نماز پڑھتے ہیں اقتدا سے ہی، کیونکہ ثواب مسجد کا ہی ملے گا. مسجد فل ہو گئی. اب آپ چپل کے پاس سے مصلی ڈال کے نماز پڑھیں، صف سے آپ جڑے ہوئے ہیں تو کتنی بھی دور جائے کس کا ثواب ملے گا؟ مسجد کا. تو حرم فل ہو گئی. اب حراس آپ کو روک رہے ہیں، اب آپ صحن میں نماز پڑھیں گے، جہاں تک پڑھتے جائیں گے کس کا ثواب ملے گا؟ مسجد حرم کا. بات واضح ہو گئی؟ اب یہ کہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ کہ آپ ان کا فالو نہ کریں. جو ان کو تو نماز پڑھنا ہے، اصل تو ڈیوٹی دینا ہے، وہیں رہتے ہیں، ان کو کیا اہمیت. لیکن جو خاص کر آتے ہیں عمرے کے لیے، انہیں سمجھائیں، محنت کریں، اندر جائیں، اوپر جائیں. اچھا، سامنے ٹاور ہے، لوگ زمزمی بولتے ہیں، کیا؟ لاک ٹاور. جی میں بھی گیا ہوں اس پر، ہمارے ایک شاگرد تھے پریم، حبیب پریم. وہاں جو بنا ہوا ہے اس کا، یہاں پر جو کمپنیوں میں، بلڈنگوں میں نیچے جو نمازیں ہوتی ہیں نا، اس کا نام کیا؟ عربی میں مصلی، اردو میں کیا؟ نماز خانہ. مسجد کوئی کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے مسجد؟ اب لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اب آپ بتائیں، کلاک ٹاور، نماز کون سی؟ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں. نیچے کیا ہے؟ لیٹرین. دیکھا نا آپ نے؟ ہاں، باتھ روم. پھر کیا ہے؟ روڈ، گاڑیاں آتی جاتی ہیں. یہ اقتدا صحیح ہوئی کیا؟ بس آرام سے پڑھ رہے ہیں. کیا ہے؟ حرم کے ثواب کی بات تو درکنار، اقتدا صحیح ہوئی کہ نہیں، یہ سوال آتا ہے. اقتدا صحیح ہونے کے لیے مان لیجیے کہ ایک مسجد ہے، مسجد کے بازو میں آپ کا گھر ہے، پچھلی سائڈ میں، امام کے آگے نہیں، بالکل لگا ہوا ہے. ہم ایسے بھی مسجدیں ہیں. ابھی ہمارے سامنے اللہ اکبر، ایک خاتون سوچے کہ میں بھی کہوں اللہ اکبر، چلے گا؟ نہیں چلے گا. اس سے بہتر ہے کہ چادر اوڑھے اور سو جائے. یہ کیا مذاق ہوا؟ اسے چاہیے. یہاں میں نے دیکھا ایک مسجد یہیں اپنی جدہ میں، تو سامنے پیچھے گھر تھا امیرہ کا، تو گھر سے اس نے روڈ بنا دی تھی مسجد میں داخل ہونے کے لیے اور عورتوں کے جانے کے لیے. اب وہ اقتدا صحیح ہے، اگرچہ کہ وہ فصل کیا صفیں آئیں بڑھتی جائیں تو اتصال ہونا چاہیے. اتصال، سب سے ملنا، کنٹینیو. جی لیکن ایک یاد رکھیں، حرم شریف میں آپ ہیں، شدت کی گرمی، مطاف خالی ہے، لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ کہتے ہیں شیڈ میں، سائے میں آتے ہیں. ان کا نماز ہو جائے گی، آپ مسجد میں. یہ یاد رکھنا، آپ کہاں ہیں؟ مسجد میں ہیں. مسجد میں ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. باہر کیا، ذرا کیا صفوں کا کنٹینیو ہونا، اتصال ہونا ضروری ہے. اب آپ خیال میں رکھیے گا بھائی، جو بات آپ کے دل کو کھٹکے تو سوچے نا، یہ کیا بات ہے. آج کل میں نے دیکھا وہ دارالتوحید میں بھی یہ مصلے ہیں، کیا نماز کھانا، آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہو گئی نماز. نہیں ہوتی. حرم کا ثواب درکنار، اتصال نہیں ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی نا، اتنا کافی ہے. جی چلیے اب ہم چلتے ہیں. یہ عند المسجد الحرام، کون سا؟ حدیبیہ. یہ بھی یاد رکھیں، شمیسی جیسے مسجد عائشہ. جی ہاں، شمیسی میں جو کمپنی میں لوگ کام کرتے ہیں وہاں کے احرام باندھتے ہیں عمرے کا. جی تو ان اللہ یحب المتقین. اچھا پھر وہی بات، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً.
یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم واکثرہم فاسقون. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب ہوا، انکار ہوا. اگر وہ تم غالب آ جائیں، یعنی یہ کفار تم پر، لا یرقبو، اصل میں لا یرقبون، نون غائب ہو گیا، وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، آج سمجھ میں آئے گا. دونوں ہیں. فیکم، لا یرقبون یعنی کیا؟ فیکم. اردو میں لفظ ہے یہ رقیب ہے نا، جانتے ہیں نا. سورہ نساء میں ان اللہ کان علیکم رقیبا. جی، تو اردو لفظ ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی صفت رقیبا. فرشتوں کی ہے، فرشتوں کے لیے بھی رقیبہ کی صفت ہے، اور لوگوں کے لیے بھی ہے. یہ ہے لوگوں کے لیے آج. تو کلام پاک میں رقیب، رقیبہ اللہ کی صفت، رقیبہ فرشتوں کی، اور کس کی؟ لوگوں کی. تو اسے سمجھنا ہے، لیکن ابھی ظاہری شکل سمجھنے کی کوشش کریں. نون ساکت ہو گیا، تو اس کا ترجمہ کیا؟ وہ تمہارا خیال نہیں رکھیں گے. تو پھر پوچھتے ہیں اللہ کے ساتھ رقیب، تو اس کے کیا معنی؟ کرسی ہے شیخ صاحب کی. اچھا، الا ولا ذمہ، اب ساتھ میں رہیے. خیال نہیں رکھیں گے تمہارا، الا ولا ذمہ. یہ الا وہ لا الہ الا وہ نہیں ہے، حروف استثناء نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ولایت سے، ولی سے. تو نہ وہ رشتہ داری کا پاس رکھیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا بھانجا ہے، رشتہ داری تھے نا، یہ ایسے لوگ ہیں. ولا ذمہ، ذمہ یعنی جو ان کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کیا؟ جب تم سے عہد کیا تو ان کی ذمہ داری ہے کہ تم کو نہ ستائیں، اس کا بھی نہیں خیال رکھیں گے. تو ایسوں سے کیسے تم عہد کر سکتے ہو؟ یرضونکم بافواہہم، اپنے منہ سے تم کو راضی کریں گے. وتأبى قلوبہم، دل ان کے انکار کریں گے. اکثر وہ فاسق ہیں. دیکھو، جب کوئی سائنس کی کتاب آیت سے موافقت رکھتی ہو، جب کوئی کلام شعراء کا آیت سے، تو میں اسے اچک لیتا ہوں. اب تأبى قلوبہم کہا، کیا بات ہے تأبى قلوبہم؟ دیکھیے، یہ بات اس کے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. حواس سے خمسہ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں نا بھائی. ناک، کان، آنکھ، یہ اور یہ چھونا. قلوب کا ذکر نہیں حواس سے خمسہ میں، عقل کا بھی ذکر نہیں ہے. تو 7 چیزیں نوٹ کر لیں. یہ آپ کو سائنس بتائے گی، مگر چونکہ مجھے پسند اس لیے کہ کلام پاک کی آیات اور احادیث سے مطابقت رہتی ہے. حواس سے خمسہ نے آپ کو بھیج دیا، حواس سے خمسہ نے بھیج دیا. کہاں بھیجتا ہے؟ عقل. یہ ٹھنڈا ہے، ابھی فریج سے نکلا ہے. کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، گٹاگٹ پیتے ہیں، بیمار لوگ نہیں پی سکتے. عقل نے پہنچایا، سپلائی کیا عقل نے. یہ ٹھنڈا ہے بہت. دل فیصلہ کرتا ہے، پیو، پی لیا اس نے. تو دیکھیں 5 اور 6 اور ایک ساتھ. اس لیے کہا جا رہا ہے وہ تأبى قلوبہم، دل نے فیصلہ کیا تو انکار کر دیا. اکثر فاسق ہیں. ابھی پھر رقیبہ آ رہا ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون. اللہ کی آیتوں کے ذریعے انہوں نے تھوڑا سا مول خریدا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. یقیناً وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں. آسان ہے، لیکن صرف اس کا مطلب کیا وہ سمجھاتا ہوں. لوگوں کی توجہ پھر یہودیوں کی طرف جائے گی. نہیں، یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہودی قرآن ان کی تورات کو بیچ کر پیسے، جیسے ہمارے یہاں تعویذ دو تو پیسے ملتے ہیں نا بھائی، اس وقت 100 روپے 500 روپے. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. کیوں روکا؟ کہ اگر مسلمان آگے بڑھیں گے تو ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. یہ مراد ہے.
بس یہ سمجھانا تھا. اب آگے چلتے ہیں. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون. رقیب سے لا يرقبون ہے نا، کہ وہ خیال نہیں رکھتے کسی مومن کا، نہ اللہ کا نہ ذمے کا. اللہ یعنی کیا؟ رشتہ داری کا. اچھا، اب یہاں پر نون ہے تو یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا آسانی سے. یہاں پر نون کیوں ہے؟ اوپر نون کیوں نہیں؟ دیکھیے اوپر کیا ہے؟ لا یرقبو فیکم، یعنی کیا؟ لا یرقبون فیکم، نون ساکت ہوا. یہاں پر یرقبون ہے تو یہاں آپ آسانی سے سمجھیں گے. دیکھیے شرط اور جواب شرط، آخری حرف ساکت ہو جاتا ہے. اگر وہ تم پر غالب ہوئے، دیکھو اگر غالب ہوئے، یہ انداز آپ بچے سے کہیں گے اگر تو فرسٹ کلاس سے کامیاب ہوا، تو یہ اگر کے بعد جو آئے گا آخری حرف ساکت ہوگا، اور مگر کے بعد آئے گا وہ بھی ساکت ہوگا. اگر وہ غالب آ گئے شرط تو لا یرکبو، خیال نہیں رکھیں گے تمہارا. یہاں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، ان کی خبر دی جا رہی ہے. اچھا آپ سوچیں گے مقرر ہے، مقرر نہیں ہے. پہلے تو یہ کہا گیا کہ تمہارے بارے میں لا یرقبو، اور عملی طور پر، اور یہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کی خصلت یہ ہے. واضح ہوا؟ تو نون کہاں ساکت ہوتا ہے؟ وہ اولئک هم المعتدون، یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اب ہم آتے ہیں رقیبہ پر. بھائی اس لیے کہ رقیب، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ نگہبان ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتوں کے لیے. یہ آیت میں کھوج کر رہا تھا سورہ قاف کی 18 نمبر. فرشتوں کے لیے بھی ہے اور یہ لوگوں کے لیے. اللہ کے ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ تم پر نگہبان ہے. یہاں کیا کریں گے؟ تمہارا خیال نہیں کرتے ہے نا. فرشتوں کے پاس وہ بالکل آپ کے جستجو میں رہتے ہیں. تو ابھی رقیب کے اصل معنی کیا؟ حفیظ بھی آتا ہے، مہیمن بھی آتا ہے نا. تو اس فرق کو سمجھیں اللہ کے واسطے سے. لیکن ہم آپ کو سمجھائیں گے شعراء کے طفیل سے تو سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے نا. لیکن رقیب میں اور حفیظ میں بہت فرق ہے. یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا رقیب یعنی جستجو، حفاظت تو ہر ایک کی کرتا ہے، اس کی بھی حفاظت اللہ کرتے ہیں. اب وہ کیسے؟ رقیب اس کا اردو میں ترجمہ کیا؟ ہم زلف. اب یہ شعراء کی بات کہہ رہا ہوں. شاعر کیا کہتے ہیں بھائی رقیب کسے کہیں گے؟ چونکہ رقیب بہت خیال رکھتا ہے. میری بیوی کے بہن کا شوہر، بولو خیال رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں صاحب، رشتہ ہے، رکھتے ہیں نا. تو رقیب ہوئے، بھائی کی بھی ایک رشتہ ہے، اسے کہیں گے رقیب یا ہے کہ ہم زلف. لیکن اس سے بھی بڑھ کر شعراء کیا کہتے ہیں بھائی رقیب، یہ دونوں رقیب ہیں. کیا مطلب؟ ایک خاندان کی جنجیر میں جکڑے ہوئے، یعنی یہ دو آدمی، ان کی جو بیوی ہے اس کی سگی بہن ان کی بیوی ہے، یہ رقیب. تو ہم زلف ہوئے نا. تو ابھی خیال رکھیں گے؟ نہیں خیال رکھیں گے، سب رکھتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر رقیب، جستجو. ایک ہی معشوقہ، ایک ہی خاتون، اس کے دو چاہنے والے، یہ رقیب. اب دیکھو بالکل سمجھ میں آئے گا آپ کے. یہ بھی اس کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ کہیں وہ اس طرف نہ جائے، یہ بھی خیال رکھتا ہے کہ اس طرف نہ جائے. تو اب یہ کیا سمجھ میں آیا؟ رقیب اور حفیظ میں فرق ہے. تو اتنا کافی ہے. چلیے آگے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
اگر وہ توبہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کن کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین جن کے ساتھ عہد ہوا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو تمہارے بھائی. اس قسم کی آیت پہلے بھی آ چکی ہے. اسی لیے لوگوں نے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے، جو زکوٰۃ نہیں تھا وہ کافر ہے. اس پر تفصیل ہو چکی ہے. جبکہ جمہور کا مسلک ہے کہ وہ انکار نہ کرے. ٹھیک ہے، اور ہم آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لقوم یعلمون، جو جاننا چاہتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. نَكَثُوا اگر وہ توڑ دیں، ایمانہم، یمین کی جمع بھی ایمان آتی ہے، قسمیں. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے عہد کو توڑ دیں. تو گویا کہ عہد بھی قسم کے برابر ہوتا ہے. آپ نے نکاح کیا، عقد کیا، تو وہ بھی ایک قسم ہوئی. تو سوچیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد کے بعد. تو ایمان کا لفظ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ عہد کے لیے. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تعن کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کسی کو چاقو گھوپا تو اسے کہتے ہیں تعن. اردو میں تانا. تانا کسے کہتے ہیں؟ دماغی طور پر چاقو گھوپ دیا، ساتھ میں بیٹھا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو تانا دے دیا، وہ بھی چاقو سے کم نہیں. تو تعنوا فی دینکم، دین میں تانا اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ کون ہے؟ کفر کے امام اللہ، ائمۃ الکفر. ائمۃ الکفر، لیکن پڑھیں گے فقاتلوا ائمۃ الکفر، اعرابی حالت. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کے لیے کوئی عہد نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں گنجائش ہے قراءت سبیہ میں، ان کے لیے لا ایمان لہم، مفہوم صحیح ہے، صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان کے لیے کوئی عہد نہیں، ان کا کوئی ایمان ہی نہیں، قتل کرو. اب اس پر تفسیر سے جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ ائمۃ الکفر ہیں، اس وقت حالات ایسے تھے اور یہ حکم وہاں تعلیم دی جا رہی تھی. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. الا، ایسے ائمۃ الکفر سے کیوں جنگ نہیں کرتے ہو ایسی قوم سے؟ پھر آیا نکسو، اپنے عہد کو توڑ دیا. وَهَمُّوا، ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا، اور انہوں نے ہی پہلی دفعہ شروع کیا مکہ سے ہٹانے کا، مدینہ سے ہٹانے کا. تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اگر تم یقیناً مومن ہو. اب یہاں ایک تو سمجھنا ہے عبارت کہ بِإِخْرَاجِ الرسول، اس سے کیا مراد ہے. پھر ایک کہ نکثو، یہ بھی دوبارہ آ رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے. اور ایک کہ ہم، اس سے کیا مراد ہے. تو اخراج رسول کون سا ہے یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں. اب وہ پیش کرتے ہیں مکہ سے نکالنے کی کوشش کی، وہ بھی صحیح ہے، مکہ سے بھی انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تھی. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ مدینہ سے بھی نکالنے کی کوشش کی تھی. جنگ احزاب کیا ہوا تھا کہ ان پر حملہ کر کے احزاب، حزب نہیں، مدینہ سے. تو وہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے. تو ایسے لوگوں سے کیوں نہ قتال کر کے انہیں ختم کیا جائے، یہ کہا جا رہا ہے. اب رہا سوال، ایمان اور ایمان میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن نکسو کسے کہتے ہیں اصل میں؟ بھائی ایک تو ہوتا ہے نقضو، ہے نا. اب نقضو اور نکثو، سورہ نحل کی آیت ہے 92، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. دیکھو دونوں کا ذکر ہوا نا. اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے سوت کو کاٹ دیا.
مضبوطی کے بعد اور اسے بکھیر دیا. اب کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نکثو کہاں استعمال ہوتا ہے؟ نقضت کوئی چیز ہے جسم والی، اسے توڑ دیا. ایک ہے نقص سواد، وہ تو کم ہی کر دیا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور انکاسا اس کا جز، یعنی کاٹنے کے بعد وہ ریزہ ہو گئی، تو انکاس کا نظر آنا ضروری نہیں. نقص، یہ فرق ہے. نقص آپ غور کریں گے تو نقص کہاں یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں نقض استعمال کرتے تھے مگر نہیں. تو یہ فرق ہے نقص اور نقص. دوسرا کیا ہے؟ وہم بد اول مرہ نہیں، وہمو باخراج الرسول. ارادو نہیں ہے بھائی، ارادو اخراج الرسول نہیں، عزم اخراج الرسول نہیں. تو پھر ہم اور ارادہ. سورہ یوسف میں آپ کو لے چلوں، سمجھ میں آئے گا. زلیخا سے شروع ہوتا ہے وہمت بہی وہم بہا، ہے نا سورہ یوسف میں. میں اس وقت سمجھا چکا ہوں مگر سب لوگ تو موجود نہیں تھے. زلیخا نے ارادہ کیا اور یوسف السلام ارادہ کرتے. میں ترجمے بھی بڑی لچک ہے، اگر آپ نے ترجمہ کر دیا کہ یوسف نے بھی ارادہ کیا تو غلط، مفہوم غلط ہوا. زلیخا نے ارادہ کیا اور یوسف بھی ارادہ کرتے. لولا را برہان ربی، اگر اللہ کی توفیق انہیں نصیب نہ ہوتی. یہ ترجمہ سے ہے، لیکن یہاں یہ سمجھانا ہے کہ ارادہ اور ہم اور عزم، اس نے تفکیر کی. کس نے؟ زلیخا نے. ہم، ابھی تو ابتدا تھی نا، ابھی تو ہم دروازے بند کر کے ہے تلک، اور اس کے بعد جب دروازے پورے بند ہو کر پھر عزم. تو عزم آخری درجہ ہے اور ہم قبل العزم. عزم یعنی پختہ ارادہ، کیونکہ یہ تو ابھی تفکیر ہوئی، شروع ہوا. تو یہ ہم. بہرحال اور اخراج رسول کے بارے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. اب مزید چلتے ہیں اسی کے تعلق سے. فقاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. قتل کرو. یعذبہم اللہ، اللہ انہیں عذاب دے گا. بأیدیکم، یہ شرف مسلمانوں کا. اللہ اسے بھی عذاب دے سکتا تھا، ہوا بھیج دیتا تھا، نہیں، تمہارے ذریعے. ویخزہم، انہیں رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، تمہیں ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. ہمیشہ اعلیٰ تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ویشفی صدور قوم مؤمنین. یشفی، دیکھو ایک تو ہوتا ہے القرآن و شفاء لما فی الصدور، وہی ہے یہ، اور شافی. تو سینوں کو سکون و اطمینان دے گا. جب انہیں عذاب ہوگا، ذلیل ہوں گے، تو تمہیں کیا سکون حاصل رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی آگے ذہن میں رکھیے گا. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور دور کرے گا غیظ یعنی غصہ. قلوبہم، ان کے دلوں سے. کس کے دلوں سے؟ اب کیا ترجمہ کریں؟ لہذا خیال رکھیے، اسے اوپر نہ لے جائیں. یعنی بھائی ضمیر یہاں لوٹے گی، یہ میرے بغل میں ہے، یہاں نہیں لوٹے گی نا. تو یہ کہاں لوٹے گی؟ صدور قوم مؤمنین. اگر آپ اوپر لے گئے کہ یعذبہم کفار، یخزہم کفار، تو کفار کے دلوں سے غیظ دور کرے گا؟ نہیں. صدور قوم مومنین، مومنین کے دلوں سے غیظ غصہ دور کرے گا. مگر ترجمے سے مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب سنیے گا غیظ کے معنی کیا اور غصے میں کیا فرق. تو دیکھیے، غیظ ایک ہوتا ہے غصہ اور ایک ہوتا ہے غیظ، غضب. یہ ہم غضب کا ترجمہ کر رہے ہیں. غضب کے معنی غصہ، غیظ کے معنی غصہ. اردو میں، عربی میں نہیں. عربی میں غیظ کے معنی غیظ. اب اسے سمجھیں گے کیسے؟ دیکھیے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، آل عمران 134۔ غصہ اور غیظ میں فرق ہے۔ غصہ کسے کہیں گے؟ ایک جذباتی غصہ، جذبے میں آ گیا، اس کا اثر اس کے چہرے پر ہے اور غصے میں کچھ بھی کر دیتا ہے۔ طعن، چاقو، مرڈر، یہ کس کی شرح ہوئی؟ غصے کی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب 3 دفعے، مرارن مرارن۔ پھر غیظ کس کا نام ہے؟ کاظمین عن الناس، پینا غیظ کو۔ تو غیظ دلی کیفیت ہے، غیظ دلی کیفیت۔ جیسے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، آپ وہاں غضب میں نہیں ہیں، خسارہ ہوا، اموات ہوگی، تو کیا انسان غصے میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے؟ نہیں، یہ فرق ہے غیظ۔ تو غیظ دلی کیفیت کا نام ہے، اس کا اثر چہرے پر نہیں ہوتا ہے جو غصے کا ہوتا ہے۔ غصے میں تو کیا کہتے ہیں، لال پیلا ہو گیا۔ تو یہ فرق ہے کس کا؟ غیظ کا۔ تو اب سنیے، جو مسلمانوں کے دل جو ناراض ہیں، اس ناراضگی کو بھی دور کر دے گا۔ اب آپ بتائیں کہ یذھب غیظ قلوبہم سے کون مراد ہے؟ ویشفی صدور قوم مؤمنین، اس پر عطف ہے اس کا۔ تو تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے، کیا رکھے گا؟ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، یتوب اللہ، اللہ تو توبہ نہیں کرتے، یاد رکھنا، متوجہ ہوتے ہیں جس کی طرف چاہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں توفیق دی، تو اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، صفت خوب حکمت والے ہیں، صفت، اس صفت کو مخلوق نہیں کہہ سکتے، اللہ کی صفت۔ تو وہ جانتے ہیں، اس بنیاد پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور حکمت کی بنیاد پر کسے ہدایت دینا، کس کی طرف متوجہ ہونا۔ مزید ایک اور، ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ اس آیت تک مضمون ختم ہو گیا۔ تو ابھی سنیے کیا کہا جا رہا ہے۔ کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ نے تمہیں آزمایا نہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے جد و جہد کی تم میں سے، اور اللہ کے سوا، اس کے رسول کے سوا اور مسلمانوں کے سوا کسی کو ولیجہ نہیں بنایا؟ یہ آزمایا جائے گا، ولیجہ اسے سمجھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اب یہ ولیجہ کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ ولیجہ، لیکن سمجھنا ہے، ترجمہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، جانے گا کہ اللہ کے سوا، رسول کے سوا اور مومنین کے سوا کسی کو ہم راز نہ بنائیں، کسی کو گہرا دوست نہ بنائیں۔ یہ ہے ولیجہ۔ لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ولیجہ آیا کہاں سے، تو میں آپ کو لکھ کر لایا ہوں دعا۔ دیکھیے، اللہ اذا ولج الرجل بیتہ، داخل ہوا، فلیقل اللہم انی اسألک خیر المولج، ولیجہ سے بہترین داخل ہونا کر دے، وہ خیر المخرج۔ تو ولجنا دعا پڑھتے ہوں گے کئی لوگ، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا۔ تو یہ ولج ہے کیا؟ مجازی معنی، اس کو یاد رکھیے گا، یعنی مکان میں داخل ہوا۔ تو مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی کافر کا ہمراز ہو جائے۔ اگر کافر کا ہمراز ہو جائے تو داخل ہوا۔ بھائی ہم مومنین کیسے ہیں؟ بھائی بھائی، ہمارے درمیان کوئی راز نہیں، ہم ایک ہیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ولیجہ اب بہت کم استعمال ہوتا ہے، چونکہ قرآنی لفظ ہے، حدیث پاک میں لفظ ہے، تو اس کو میں نے بتلا دیا۔ اچھا، اب سنیے، ما کان للمشرکین یعمروا، اب یہاں سے کافی بڑا دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن ابھی کچھ باتیں بیان کرنا ہے۔
دیکھیے کئی سوالات آتے ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے. پہلے تو آپ اس درس میں محنت کریں، جو ہم بتاتے ہیں نا آپ کو یہ الفاظ وغیرہ، اس سے بڑی مدد ملتی ہے سمجھنے کی. پھر پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. لیکن کئی مسائل ایسے ہیں کہ لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں، سمجھے نا. اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ حمزہ اور عین کا مسئلہ ہے نا، اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور آخر میں جو تا ہے، جیسے القاریات القاریہ ہے ہی نہیں ایسا، القاریۃ القاریہ. تو یہاں کے اماموں کی غور سے قرات سنا کریں، سمجھے نا. جب غور سے سنیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں کا نہ ہو. اب تو بہت کم ہو گئے ہیں، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے یہاں سے آتے ہیں تو وہ تو اپنی قرات پڑھتے ہیں، ایسا ہے. تو اچھے بڑے بڑے محلوں میں اکثر یہیں کے لوگ قرات پڑھاتے ہیں، تو آپ خیال رکھتے جائیں. آپ کو کوئی سورہ یاد ہے کہ کہاں وقف کرتے ہیں، وقف کہاں رکنا، کہاں سے شروع کرنا، یہ بھی ایک علم ہے، سمجھے نا. اس کے بغیر باتیں پوری نہیں ہوتی. تو بہرحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مزید کچھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ہمارے آپ کے ایک ساتھی تھے حلقے درس میں، یہ عبد الماجد بھائی ہے نا جی، یہ اور نور الدین گوا والے، یہ یہاں کے بھی اسٹوڈنٹس تھے اور اپنے وہاں کے بھی اسٹوڈنٹس بنے. اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں آئے، چونکہ یہاں سارے ٹیچروں سے ان کے تعلقات تھے. تو انہوں نے کل دعا کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ علمی مجلس ہے اور کلام پاک کی مجلس ہے، تدارس، تو اس میں فرشتے آتے ہیں رحمت لے کر، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ جانتے ہیں شادی آج کل اخراجات، رسوم، تو خرچ، اور لیکن ہمارے یہاں کے جس وقت حالات چل رہے ہیں، اور خاص کر بمبئی جیسے شہر میں نکاح کا فنکشن ہو، کھانا ہو، ولیمہ ہو، تو اس کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اچھا 2 دسمبر یعنی منڈے آئے گا کو عقد نکاح ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس فنکشن کو اختتام پذیر بحسن خوبی پہنچائے. یہ تو فنکشن کے لیے ہوا، اللہ تعالیٰ کس کی آمین کو قبول کرے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ یہ جو جوڑا ہے دلہا دلہن، تو ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ اس جوڑے میں بھی محبت، الفت، برکت عطا کرے، اور 1 کے 2 ہو جائیں گے تو رزق کو وسیع کر دے، پھر 2 کے 3 ہو جائیں تو اولاد صالحہ عطا فرمائے. تو گویا کہ ہم وہاں نہیں ہیں، لیکن دعا کے ساتھ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. 11 تو بج گئی، ویسے کوئی بہت اہم ضروری تو 1 منٹ جی. تانو، جی جی جی، تانا، ہاں لان تان، ہاں ہاں جی. ہاں اس کی، ہاں جی جی جی، ہاں تو اس کی، ہاں جی، تو اس کی مناسبت ہے نا، کیونکہ تانا دینا یہ بھی بغیر چاقو کا خنجر ہے، اور لعنت کرنا بھی بغیر چاقو کا خنجر ہے، اس لیے وہ اپنے یہاں جوڑ کر کے کہتے ہیں. چلیے ماشاءاللہ، آئندہ بھی جلدی آنے کی کوشش کریں. اچھا مٹھائی کھاتے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا